اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم پورا کر چکو نماز کو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر بھی کرو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم اور کروٹوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، سفر اور خوف ختم ہو جائے، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو قائم کرو دستور کے مطابق، یعنی مکمل نماز پڑھو۔ اب سفرانہ نماز یا صلاۃ الخوف کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی ہوئی ہے بقاعد وقت کی قید کے ساتھ، وقت مقررہ پر۔ ولا تہینوا اور نہ سستی کرو فی ابتغاء القوم قوم کی تلاش میں، یعنی دشمن کا تعاقب کرنے میں، دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی مت کرو۔ ان تکونوا تعلمون اگر تم درد پاتے ہو، تکلیف پاتے ہو، تو فإنہم یعلمون کما تعلمون بس بے شک وہ بھی درد پاتے ہیں جیسا کہ تم درد پاتے ہو۔ وترجون من اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی ما لا یرجون جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ربط ہے کہ ان کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ اس رکوع کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں اور خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ پچھلی جو دو آیات گزری ہیں، ایک میں صلاۃ السفر ہے اور دوسرے میں صلاۃ الخوف ہے، اور ان دونوں نمازوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوران سفر بعض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسافر کے لیے سفر کی حالت میں قصر کا حکم دیتے ہیں کہ نماز کو کم کر دو، اور سنت اور نوافل وغیرہ بھی ضروری نہیں ہوتے، وہ بھی ضروری نہیں رہتے، وہ بھی اختیار میں ہو جاتے ہیں کہ اگر پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو پوچھ نہیں ہے، گناہ نہیں۔ اسی طرح سفر کی نماز کے علاوہ جب دشمن کا خوف ہو یا کسی موذی جانور کی طرف سے خطرہ لاحق ہو تو اس موقع پر نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے، جس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک گروہ امام کے ساتھ نصف نماز پڑھے، آدھی نماز پڑھے، اور دوسرا گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہے، اور پھر دوسرا گروہ آئے، وہ آ کر امام کے ساتھ مل جائے اور دوسری نصف نماز وہ پڑھے، اور ہر دو گروہ اپنی بقیہ نمازیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ادا کریں۔ تو اس حالت میں جو چلنا ہے، پھرنا ہے، یا ہتھیار اٹھانا ہے، یا سمت تبدیل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو حرکات و سکنات ہوئی ہیں، ان کو صلاۃ الخوف میں جائز قرار دیا گیا۔ حالانکہ عام حالات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نواقض نماز ہیں، نماز کو توڑ دینے والی۔ تو یہ تو پچھلے درسوں کا خلاصہ ہے۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرو۔ نماز چاہے سفر کی حالت میں ہو، چاہے خوف کی نماز ہو، چاہے عام حالات میں عام نمازیں ہوں، اس کے بعد ذکر الہی پر مداومت کرنا، ہمیشہ کرنا، اور اوقات نماز کیا ہیں، نماز کے وقت کیا ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان دونوں حکموں کو ان دو آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کا ذکر کرنا اور نماز کے اوقات کا خیال رکھنا اور وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
جب تم نماز پوری کر چکو، نماز مکمل کر چکو، یعنی نماز کے لیے تو وقت مقررہ ہے، اس مقررہ وقت میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کے لیے وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، حج کے ایام ہیں، حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بندہ وہاں جائے مینات اور طواف کرے اور سب کچھ کرے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کا ایک خاص مہینہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور پھر کوئی حالت مقرر نہیں ہے، ہر حالت میں ذکر جائز ہے، کیونکہ ذکر جو ہے، یہ جو زبان ہے، یہ بنی ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اس کو ہر وقت دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں ذکر کا حکم، 3 حالتیں اللہ نے اس جگہ ذکر فرمائی کہ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، جہاں کہیں کھڑے ہو تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے کہیں بیٹھ جاؤ تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر بیان کرو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مجالس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، عام دنیا کی مجلسیں ہوتی تھیں اس میں بھی ذکر کرتے تھے۔ وعلی جنوبکم، یا اگر تھک گئے ہو یا نیند کرنے کے لیے لیٹ گئے ہو تو لیٹے ہوئے، علی جنوبکم، اپنے پہلوؤں کے، اپنے کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی ذکر اللہ جو ہے وہ جاری رکھو، تو گویا کہ ہر حالت میں ذکر جاری رکھو۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے کہ ناپاکی کی حالت میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو مطہر پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں، لیکن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زبانی اگر یاد ہے تو زبانی بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جنابت کی حالت میں جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، احتلام ہو جائے یا میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے ناپاک ہو جائے یا کوئی اور ناپاکی کی صورت ہو، تو اس میں قرآن مجید زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ذکر کو اس حالت میں بھی جائز رکھا گیا، کوئی بھی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو، کسی حالت میں بھی ہوں تو آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب عورتیں ہیں، عورتوں کی ایام کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، نماز ان سے معاف ہے، روزہ اگر ہے تو روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کریں، تو نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے، معاف ہے بالکل۔ لیکن علماء نے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے کہ جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا کریں، تو اس حالت میں بھی ذکر، کیونکہ یہ جو ذکر ہے موت کے وقت بھی، ہر حالت میں، زندگی کے وقت بھی، کسی وقت بھی جو ہے، کسی حالت میں بھی ذکر سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کتنا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد کر لیا کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ جاؤ تو ذکر الہی ہر حالت میں جاری رہے۔ مفسرین اکرام اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو تو داوموا علی الذکر، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، پختگی اختیار کرو۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، آپ کا کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور کی کیفیت تھی کہ حضور کی زبان اور حضور کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لاتے تو مجلس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے کرتے اور مجلس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے، ذکر الہی سے ہوتی تھی۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مجلس گویا کہ ہمارے لیے خسارے کی مجلس. تو اس لیے دعا سکھلائی کہ جب آپ دنیا کی بھی باتیں کریں تو اس میں بھی جب آپ اٹھیں تو اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا ہے کہ یہ آخر میں جو ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے, کلمہ بھی آ جاتا ہے اور استغفار بھی آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس دعا کو سکھلایا تاکہ یہ دعا بھی ہماری جو ہے اس مجلس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے. اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو اللہ کے پکڑ کا ذریعہ ہے یا کوئی نامناسب بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو درگزر بھی فرما دیں گے. تو وہ مجلس ہمارے لیے خالص جو ہے دنیاوی مجلس میں لکھی جائے. تو اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مجلس میں آتے تو مجلس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے فرماتے اور جب اٹھتے مجلس کو ختم فرماتے تو مجلس کی انتہا بھی ذکر الہی سے فرماتے تھے. اب ذکر دو طرح کا ہے, ایک ہے زبانی ذکر زبان سے, ایک ہے قلبی ذکر. زبانی ذکر کے لیے طہارت ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت ہے تو طہارت ہو, اور اسی طرح تو یہ طہارت اس میں اس کے ثواب کو بڑھا دیتی ہے. مگر قلبی جو اذکار ہے جو دل میں ہے ان کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے, مستثنا ہے. مثلا کوئی شخص کوئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں بالکل زبان وہاں روک دینی چاہیے, جیسے رفع حاجت کے لیے بندہ جائے, پیشاب پخانے کے لیے جائے تو ایسی جگہ, یا کسی گناہ کی مجلس سے گزر ہو جائے, یا اور کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں جو ہے زبانی ذکر تو نہیں کر سکتا لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. قلبی ذکر یعنی قلب اللہ کی طرف ہو جائے تاکہ وہ آدمی اس مجلس کے اثرات سے محفوظ ہو جائے. تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب یا روح, یہ جو ہوتی ہے قلب یا روح, یہ جو آدمی کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں, اپنی اصلاح کرواتے ہیں تصوف کے لائن میں, تو یہ قلب اور روح کا ذکر بھی سکھلایا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے. تو امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ قلب یا روح کے ساتھ ذکر کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے, اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کرے, اس کے انعامات کو یاد کرے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھے جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جب ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے, معرفت ہمیں حاصل ہو جائے, اور اس کی وحدانیت اور قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ جو ہے اور اس کی جو صفات ہیں ان کو پہچاننا انسان شروع کر دے گا. تو یہی قلبی ذکر ہے اور عبادت ہے کہ دل آدمی کا اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ قلبی ذکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جو موجود لطائف ہوتے ہیں, لطائف باطنیہ, اندر کی صلاحیتیں, تو ان کو بیدار کرے. انسانی جسم میں 19 لطائف صوفیاء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ یہ باطنی لطائف ہیں, تو یا یہ کہہ لیں کہ یہ مرکز ہیں جن کا تعلق اس کے قلب اور روح کے ساتھ ہوتا ہے. جب انسان خوب محنت کرتا ہے تو اس کے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں. تو یہ جب اندر کے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلبی ذکر کے یہ 2 طریقے ہیں جو آپ کے سامنے ذکر فرمائے. کئی اہل اللہ ایسے تھے کہ وہ اپنے پورے لطائف کے ساتھ ذکر کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو سوئے ہوئے بھی ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے چل رہا ہوتا اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہوتی. اور کئی اولیاء کے قصے ایسے بھی بیان ہوئے ہیں کہ جب وہ پیشاب پخانے کے لیے یا حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنی زبان کو پکڑ کے دانتوں کے نیچے دبا لیتے تھے. یعنی زبان پر ایسا, قلب پر اور زبان پر ایسا ذکر جاری ہو گیا تھا کہ وہ عادت بن گئی تھی اور عبادت بن گئی تھی کہ پھر وہ ذکر ہٹ نہیں رہا, ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں وہ زبان چلتی رہتی تھی. تو پھر اس کو ان حالتوں میں روکنا پڑتا تھا کہ زبان سے ذکر نہ ہو, قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جو دل ہے اس کو کسی وقت بھی کسی لمحے بھی اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے.
تو اس لیے یہ قلبی ذکر ہے، زبانی ذکر ہے۔ پھر ہر سانس کے ساتھ ذکر، بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ نفی اس بات کا ذکر اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر جلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ جل شانہ کے نام کا ذکر اس طرح کرے کہ کوئی دنیا میں معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کی جو ضربیں ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہو اور لا الہ کے بعد الا اللہ کی ضرب جو ہے دل کے اندر لگ رہی ہو، اس طرح دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی پیدا ہو جائے گی۔ اور جو سانس ہے، آدھا سانس جو ہے، آدھا ذکر سانس لیتے ہوئے ہو اور آدھا سانس ختم کرتے ہو، تو گویا کہ سانس کے ساتھ بھی، سانس کی آمد و رفت کے ساتھ بھی اللہ کے ذکر کی جو ہے وہ مشق کی جائے، اور اس ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہر حالت میں روا ہے۔ جو لوگ اس کی مشق کر لیتے ہیں پھر وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں مگر ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح فقہا کے 4 قسمیں ہیں، 4 ائمہ ہیں جو ہے، احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، اسی طرح جو تصوف ہے جو صحابہ اکرام سے اور آگے، کیونکہ وہ یزکیہم، حضور علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد ہے اس میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ حضور ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی طرف صحابہ کو متوجہ فرماتے تھے، اور حضور جو ہے کئی چیزیں، کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ نے آ کے شکایت کی، حضور ابھی مجھے حافظہ کمزور ہو گیا، یاد نہیں رہتا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ایک چادر دی، اس پہ حضور نے کچھ پڑھا، اس چادر کو انہوں نے سینے سے لگایا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس توجہات کی برکت سے میرا سینہ ایسا کھل گیا کہ اس کے بعد ہر چیز میرے سینے میں محفوظ ہو، مجھے کبھی بھی بھول نہیں۔ تو یہ توجہات ہوتی ہیں، یہ شیخ کی برکات ہوتی ہیں، شیخ کا جو ہے وہ اپنے مریدین پر عکس ہوتا ہے، تو اس سے آدمی ان چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو نقش بندی ہمارے جو حضرات ہیں، تو یہ نقش بندی حضرات یہ کسی سانس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کے ہاں چلتے وقت ان کا کوئی قدم بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم پر اللہ کا ذکر، ہر قدم پر اللہ کا ذکر، ہر سانس سے آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ ذکر ایک لامحدود عبادت ہے، ہر عبادت کی حد ہے، جیسے میں نے ابھی کیا، حج ہے وہ سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے اور ہر ایک آدمی پہ فرض بھی نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب بھی مال آ جائے وہ استطاعت رکھے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ روزے ہیں وہ سال میں 1 دفعہ آئیں گے، وہ فرض ہیں، باقی نوافل ہیں ان میں اختیار ہے۔ اسی طرح نماز ہے وہ 5 وقت کی ہے، باقی اپنا کام کاج ہے، تو ہر ایک چیز میں حد ہے، لیکن ذکر جو ہے یہ لامحدود عبادت ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ویسے جیسے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کثیرہ کہا اللہ نے، اب اللہ کا کثیر کہنا، اذکر اللہ کثیرہ، تو یہی مراد ہے کہ تمہارا کوئی قدم بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، کوئی سانس بھی تمہارا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ آنا چاہیے نہ جانا چاہیے۔ تو زبان کے ساتھ ذکر جو ہے وہ ہر شخص کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ کی عظمت کے کلمات جو ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، استغفار ہے، استغفر اللہ، یہ کلمات ہے۔ تو یا قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بھی ذکر ہے، تو ذکر میں مشغول رہے۔ بہرحال ہر قسم کی نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی کا حکم دیا گیا اور اس پر مداومت کا حکم دیا گیا، اور تینوں حالتیں عمومی طور پر انسان 3 حالتوں میں ہوتا ہے، یا کسی جگہ کھڑا ہے
یا کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں حالتوں کو ذکر فرما دیا، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو، وعلی جنوبکم، اور جب لیٹ جاؤ تو لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل، اپنی کروٹوں کے بل بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو پکارنے، اپنے ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ باقی نماز میں بھی ذکر ہے اور ذکر کی کئی اور صورتیں بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ اپنے نام کی چاشنی نصیب فرمائیے، اپنے نام کی محبت نصیب فرمائیے، اپنی قربتیں نصیب فرمائیے، اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنا نام لینے کی، یا اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ہر چیز آپ کی امانت ہے، ہمارے ہر عضو کو اپنی طرف متوجہ فرمائیے، اپنی بغاوت سے ہمارے ہر اعضاء کو، آنکھ یا اللہ غلط دیکھنے سے بچ جائے، دماغ غلط سوچنے سے بچ جائے، دل غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچ جائے۔ یا اللہ ہر عضو آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ یا اللہ اتنی اپنی محبت نصیب فرمائیے جس طرح آپ نے اپنے پیغمبروں کو اپنی محبت نصیب فرمائی، وہ آپ کے لیے سولی چڑھ گئے، آپ کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت جو تھی، اس طرح کی محبت ہمیں نصیب فرمائیے، اپنی ذات سے تعلق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ غیر اللہ سے تعلق قائم کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ غیر اللہ کی محتاجگی سے ہمیں محفوظ فرمائیے، اپنی ذات کی محبت اور اپنے در کا بھکاری بنائیے، یا اللہ اپنا محتاج بنائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔